لانگ مارچ ہے اسلام آباد کی طرف ایک اور چڑھائی کی تیاریاں ہیں۔ پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر تناؤ، ججوں کے درمیان لڑائی۔ کل پھر عمران خان صاحب نے جنگل کے بادشاہ کی انٹری کر دی ہے۔ مولانا صاحب نے کہا یہ حکومت نہ آئینی ہے نہ قانونی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اسلام آباد میں پختونوں کو نسلی بنیادوں پہ نشانہ بنایا جا رہا ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ السلام علیکم، میں امداد عمر۔ کل کا دن انتہائی اہم ہے اور کل کے بعد اسلام آباد کی طرف ایک اور لانگ مارچ، اور وہ بھی پشاور سے ہو سکتا ہے۔ اعلان ہونا ہے کل کہ کیا ہوگا۔ ایک طرف لانگ مارچ ہے اسلام آباد کی طرف ایک اور چڑھائی کی تیاریاں ہیں، تو دوسری طرف سول نافرمانی کی تحریک ہے، اور تیسری طرف پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر تناؤ، ججوں کے درمیان لڑائی جو رہ کر جو ہے وہ چنگاری بنتی ہے، پھر بجھا دی جاتی ہے، پھر چنگاری بنتی ہے۔ یہ آگ کا شعلہ بن کر سب کچھ بھسم کرے گی یا بجھا دی جائے گی، اس سارے معاملات پر بات ہوگی۔ اور آغاز جو ہے وہ ججوں کے معاملے سے ہی کر لیتے ہیں، لیکن ججوں کے معاملے سے آغاز کرنے سے پہلے جنگل کے بادشاہ کی کہانی بھی وہ سامنے آ رہی ہے۔ دوبارہ جنگل کا بادشاہ جو ہے کھیل میں ان ہو گیا ہے، کیسے ان ہوا ہے اس پر بھی بات ہوگی۔ آغاز دوبارہ وہیں سے ججوں کا جو معاملہ ہے، عدلیہ کا جو معاملہ ہے، ہوا یہ تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جس طرز پر جو ہے وہ ججوں کی بھرتی کیا گیا تھا، اور جس طرح حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے خیال میں عمران خان کے سپورٹر یا عمران خان صاحب کے چاہنے والے جج بھرتی کیے گئے تھے، تو سپریم کورٹ مسلسل تحریک انصاف کو اور عمران خان کو دے رہی تھی سپورٹ۔ اور پھر عمران خان صاحب اڈیالہ میں اندر بیٹھ کر مسلسل یہ کہتے رہے کہ جناب منصور علی شاہ صاحب جب آئیں گے تو یہ حکومت گھر چلی جائے گی۔ عمران خان صاحب کے ان اعلانات کے مطابق یہ حکومت دسمبر کا مہینہ نہ دیکھتی اگر وہ تبدیلی نہ لائی جاتی، جو تبدیلی ابھی تک تناؤ کی وجہ ہے۔ عمران خان صاحب اترا کر گئے، اس سے پیچھے ہٹ گئے 26ویں آئینی ترمیم کے معاملے سے۔ اب اس پر وہ اس طرح بات نہیں کر رہے۔ اب ان کی سول نافرمانی کی تحریک میں بھی جو دو مطالبات ہیں اس میں وہ شامل نہیں ہیں۔ ایک، مجھے رہا کرو، دوسرا انویسٹیگیشن کرو، تحقیقات کرو 9 مئی اور 26 نومبر۔ یہ دو مطالبات ہیں عمران خان صاحب کے کہ اگر ان کو پورا کرو گے تو ٹھیک، ورنہ سول نافرمانی کی تحریک، اور وہ بھی 14 اگست کی انہوں نے تاریخ دے دی ہے۔ 13 اگست تک انہوں نے حکومت کو دیا ہے وقت۔ کسی اور قوت نے حکومت کو آج تک کا وقت دیا ہے، اور کل پھر وہ قوت اعلان کرے گی۔ وہ کون سی قوت ہے میں اس پر آتا ہوں، لیکن 26ویں ترمیم، تو 26ویں ترمیم کے بعد جسٹس منصور علی شاہ صاحب جنہوں نے چیف جسٹس بننا تھا وہ نہیں بن سکے، جسٹس آفریدی صاحب بن گئے چیف جسٹس۔ اور پھر 26ویں آئینی ترمیم کے تحت 18ویں ترمیم میں جو اپنا میثاق جمہوریت میں جو آئینی عدالت کا وعدہ کیا گیا تھا، اس آئینی عدالت کی جگہ آئینی بینچز بنا دیے گئے۔ 26ویں آئینی ترمیم کو ایک پراپر آرگنائز طریقے سے اسٹیج ایک منصوبہ بندی کے تحت اس کو چیلنج کیا گیا سپریم کورٹ میں، لیکن تب تک پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی بہہ چکا تھا، آئینی بینچ بن گئے۔ اور وہ جو جج صاحبان جنہوں نے یہ کہہ کر اپیل سننے سے انکار کر دیا تھا، مخصوص نشستوں والا جو فیصلہ تھا 12 جولائی کا کہ ہم تو چھٹیوں پر جا رہے ہیں سرکار، ہم چھٹیوں سے واپس آئیں گے تو اپیلیں سنیں گے، تو ان کو اپنی وہی ادا گلے پڑ گئی، وہی ان کی پاؤں کی زنجیر بن گئی۔ تو پھر وہ جو اپنا الیکشن ایکٹ میں ترمیم، پھر اس کے بعد جو صدارتی آرڈیننس تھا، اس میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں جو آرڈیننس جاری کیا گیا تھا، بعد میں ترمیم ہو گئی اس میں، اور پھر جو تھا یہ 26ویں آئینی ترمیم، ان کے خلاف جو پٹیشنز آئیں، درخواستیں آئیں آئینی، وہ عدالت نے کہا کہ جی وہ تو ہم اب کیونکہ آئینی ترمیم آ گئی ہے تو اس کے بعد دیکھا جائے گا۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس منیب اختر صاحب کہتے رہے کہ جی فل کوڈ بنائیں اور جو آئینی ترمیم ہے سب سے پہلے اس کا فیصلہ کیا جائے۔ اور منصور علی شاہ صاحب نے ماضی میں بھی جب پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ بنا تھا، جس کو بننے سے پہلے ہی کالعدم قرار دے دیا گیا تھا، تو کالعدم نہیں قرار دیا گیا تھا بلکہ معطل کر دیا گیا تھا، تو اس پر بھی منصور علی شاہ صاحب کا موقف یہ رہا تھا کہ پہلے اس معاملے کو دیکھا جائے، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس تمیم اللہ صاحب، اور اس کے بعد، اور اس میں ظاہر جسٹس قاضی فائصہ صاحب بھی تھے، اور اس کے بعد پھر آگے بڑھیں، تاکہ بینچز بنانے کا جو اختیار چیف جسٹس کے پاس ہے وہ تو پارلیمنٹ نے واپس لے لیا۔ پہلے اس قانون کو یا تو بحال کر لیں یا کالعدم کر لیں، تاکہ پھر ایک طرف معاملہ چلا جائے، ورنہ یہ نہ ہو کہ جی قانون جو ہے وہ بحال ہو جائے اور پھر بنے ہوئی بینچز جو ہیں جو چیف جسٹس بنا رہے ہیں ان کے فیصلوں کی پھر اہمیت پر سوال اٹھے۔
تو ان کا موقف ماضی میں بھی یہ رہا. اب بھی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی پہلے آئینی بینچز جو آئینی ترمیم ہے 26ویں آئینی ترمیم، اس کے لیے پہلے فل کورٹ بٹھایا جائے. پھر اس کے لیے انہوں نے یہ کیا کہ جسٹس منیب اختر کے ساتھ بیٹھ کر ایک میٹنگ کر کے اور ایک فیصلہ کیا کہ جی 4 نومبر کو فل کورٹ بیٹھے گا، اور رجسٹرار کو کہا گیا کہ فل کورٹ کو لگا دیں اس میں کاز لسٹ پر. لیکن رجسٹرار نے ظاہر ہے عمل نہیں کیا تھا کیونکہ چیف جسٹس کے احکامات نہیں تھے. تو یہ معاملہ وہی نہیں رکا. پھر یہ ہوا کہ کل 2 خطوط چیف جسٹس کو لکھے گئے جو سامنے آئے، پرسوں بلکہ سامنے آئے، اور کل اجلاس ہوا جوڈیشل کمیشن کا. اور خطوط میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے یہ کہا کہ جی پہلے وہ جو ہم نے فیصلہ کیا تھا، میں نے اور منیب اختر نے، کہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف جو درخواستیں 1 درجن سے زیادہ، ان درخواستوں کی سماعت کی جائے، اور اس کے بعد پھر جوڈیشل کمیشن اور آئینی بینچز وغیرہ کے معاملات آگے بڑھائے جائیں، کیونکہ ممکن ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کو فل کورٹ کالعدم قرار دے دے. ممکن ہے کہ منظور کر لے. اگر کالعدم ہو تو پھر ہم جو کچھ اقدامات کریں گے، چاہے ججز کا تقرر ہوگا، آئینی بینچ ہوگا، یا جو بھی معاملات ہم آگے جوڈیشل کمیشن کے ذریعے لے کر جائیں گے، تو ان معاملات میں پھر ہمیں شرمندگی اٹھانی پڑے گی، ہزیمت اٹھانی پڑے گی. بہرحال اور انہوں نے کہا کہ جو کل اجلاس ہو رہا تھا، جو ہوا جوڈیشل کمیشن کا، اس اجلاس کو آپ مؤخر کر دیں جب تک کہ 26ویں آئینی ترمیم کا فل کورٹ کوئی فیصلہ نہ کر دیں. بہرحال کل اجلاس ہوا، اور اجلاس میں تحریک انصاف کے 2 نئے رکن جو تھے، پرانوں کو تو ریزائن کروایا گیا نا جوڈیشل کمیشن کے، عمر ایوب صاحب اور بیرسٹر علی ظفر صاحب، وہ شریک ہوئے. اور چیف جسٹس صاحب نے، میں مختصر کر رہا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ یہ فورم ہی نہیں ہے، اور آئینی بینچز بن چکے ہوئے ہیں، تو لہٰذا 26ویں آئینی ترمیم کا معاملہ تو آئینی بینچز سنیں گے، فوجی عدالتوں کا معاملہ آئینی بینچز سنیں گے. تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ جی ہم جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں تو یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کون سے بینچز بنیں گے کون سے نہیں بنیں گے. تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ یہی تو معاملہ ہے نا کہ یہ فورم نہیں ہے، لہٰذا اب یہ جو 26ویں آئینی ترمیم کا معاملہ ہے، درخواستیں ہیں، اس کا آئینی بینچ فیصلہ کرے گا. آئینی بینچ کا جو ججز کمیٹی ہے وہ فیصلہ کرے گی کہ کون سا بینچ بنے گا، کون اس کو سنے گا، کون نہیں سنے گا. اور پھر جو ججز کے تقرر کا معاملہ تھا، پشاور ہائی کورٹ، سندھ ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ، بلوچستان ہائی کورٹ کے ججز کے تقرر کا جو معاملہ تھا، اس میں پھر کہا یہ گیا کہ جی رولز بنائے جائیں، اور رولز بنانے کے بعد پھر ان معاملات کو آگے بڑھایا جائے، پھر ججز کا تقرر کیا جائے. تو اس پر اتفاق ہوا میجارٹی کا. اور پھر یہ ہوا کہ جی اجلاس جو تھا جوڈیشل کمیشن کا وہ مؤخر ہو گیا اپنا 21 دسمبر تک، کہ جب تک رولز بنیں گے چیف جسٹس صاحب جو ہیں ذیلی کمیٹی بنائیں گے، ذیلی کمیٹی رولز بنائے گی، اور رولز کے بعد معاملات آگے بڑھائے جائیں گے. لیکن اب اس میں ایک چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب اجلاس مؤخر کروانا چاہ رہے تھے، تو ٹیکنیکل اجلاس تو مؤخر ہو گیا. اجلاس جس ایجنڈے کے لیے بلایا گیا تھا اس ایجنڈے پر عمل نہیں ہوا، ججز کے تقرر کے معاملے پر وہ نہیں ہوا. لیکن یہ بھی نہیں ہوا کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو چاہتے تھے کہ جی جب تک فل کورٹ 26ویں آئینی ترمیم کا فیصلہ کرے تب تک جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہی نہ ہو، کوئی بینچ ہی کام نہ کرے، ایسا بھی نہیں ہوا. یعنی چیف جسٹس نے کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم ہو گئی ہے، اب آئینی معاملہ ہے، آئینی بینچز اس کو دیکھیں گے، ہم نہیں دیکھ سکتے. اگر جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی جو یہ معصومانہ خواہش ہے کہ جی پہلے 26ویں آئینی ترمیم کا فل کورٹ فیصلہ کرے، اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب آپ کو میں چیف جسٹس نہیں مان رہا، یا درخواستوں کو جب تک نہیں سنا جاتا تب تک آپ کے بطور چیف جسٹس آپ پر سوال موجود ہے، سوال نشان آپ کے اوپر ہے کہ آپ چیف جسٹس ہیں یا نہیں ہیں. یہ فیصلہ فل کورٹ نے کرنا ہے، کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے چیف جسٹس سینئر پیونی جج نے بننا تھا، اور سینئر پیونی جج منصور علی شاہ صاحب تھے. تو یہ معاملہ جو ہے وہ یہ آگے چل کر ایک تناؤ کی صورتحال اختیار کر سکتا ہے. پہلے بھی جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے، میں نے کہا نا کہ چنگاری بھڑکتی ہے پھر اس کو بجھا دیا جاتا ہے. جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے منیب اختر صاحب کے ساتھ بیٹھ کر فل کورٹ بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا نومبر میں، اور اب بھی وہ چاہتے ہیں کہ معاملات جس طرح وہ چاہ رہے ہیں اس طرح آگے بڑھیں، اور ان کو امید ہے شاید، یا ایک آخری سی صحیح کر رہے ہیں، آخری سی کوشش کر رہے ہیں کہ شاید مطلب ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، کہ شاید فل کورٹ بن جائے، اور شاید فل کورٹ بننے کے بعد میں چیف جسٹس بن جاؤں. تو یہ منصور علی شاہ صاحب تو ظاہر ہے اپنا کورٹ کے حوالے سے، عدالت کے حوالے سے معاملات دیکھ رہے ہوں گے نا. لیکن اس پر نظر عمران خان کی بھی ہے، پی ٹی آئی کی بھی ہے،
کہ یار اگر ایسا ہو جاتا ہے، منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس بن جاتے ہیں، یہ چمتکار ہو جاتا ہے، تو پھر عمران خان نے کہا تھا نا کہ منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس آئیں گے اور اس حکومت کو گھر بھیج دیں گے، تو پھر کہیں ایسا نہ ہو۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں، ججوں کے درمیان یہ جو تناؤ ہے بہت پرانا ہے، اور خاص طور پر ثاقب نثار اور عمر عطا بندیال کے دور کا ہے، اور پھر اس میں کچھ وہ جج جن کو عمران خان کہتے ہیں کہ میرے جج ہیں، ہم نہیں کہتے کہ ججز عمران خان کہتے ہیں، جن کو عمران خان کہتے تھے کہ میرے جج ہیں، یا جن ججز کے متعلق ان کی ساس کی اور کسی وکیل کی اہلیہ کی گفتگو کہ آئے رافیہ یہ کم وقت مارشلہ بھی تو نہیں لگاتے، عمر کے ساتھ رہنا، یہ وہ سارا کچھ آپ کو پتہ ہے۔ تو ان ججز کی وجہ سے تقسیم بہت بڑی تھی سپریم کورٹ میں، بہت بدترین تقسیم ہو گئی تھی جو آج بھی موجود ہے۔ تو تقسیم کسی نہ کسی شکل میں سامنے آتی ہے، اور عمران خان کی جو ہے وہ ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ فوج کے اندر بھی تقسیم ہو، عدلیہ کے اندر بھی تقسیم ہو، سوسائٹی کے اندر بھی تقسیم ہو۔ سیاسی تقسیم ہونا اور نفرت والی تقسیم ہونا دونوں فرق ہوتا ہے۔ دنیا جہان کی سوسائٹیز میں، مطلب برطانیہ کو دیکھیں کنزرویٹو پارٹی اور لیبر پارٹی، امریکہ کو دیکھیں ڈیموکریٹس اور اپنا دوسرے کون سی جماعت ہے وہ ریپبلکنس، وہ بیٹھے ہوئے۔ دنیا جہان میں یہ ہوتا ہے، انڈیا میں کانگریس اور بی جے پی، دنیا جہان میں یہ ہوتا ہے جہاں پر جمہوری معاشرے ہیں، ایران، چائنا، اس طرح کے معاشروں میں نہیں۔ تو ایسی تقسیم ہوتی ہے، لیکن جو نفرت والی تقسیم کی میں بات کروں جو عمران خان صاحب نے پیدا کی ہوئی ہے۔ اب کل عمران خان صاحب نے پھر جنگل کے بادشاہ کا تذکرہ چھیڑا ہے، کل پھر عمران خان صاحب نے جنگل کے بادشاہ کی انٹری کر دی ہے۔ کل عمران خان صاحب عدالت میں تھے، اور پھر انہوں نے صحافیوں کے ساتھ گفتگو بھی کی، جو گفتگو عمران خان صاحب کے ٹویٹر ہینڈل پر رکھ دی گئی ہے، اور اس میں لکھا گیا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کی اڈیالہ جیل میں صحافیوں اور وکلاء سے گفتگو۔ جنگل کے بادشاہ نے خود کو آئین و قانون سے اوپر رکھ لیا، 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے عدلیہ سمیت ہر ادارے کو زیر کر کے ایک شخص کی بادشاہت کا تسلسل قائم رکھنے کے لیے 10 سال کے لیے ملک میں آمریت نافذ کر دی گئی ہے۔ ریاستی دہشت گردی کے ذریعے ملک میں خوف پھیلایا جا رہا ہے، ہمیں ڈرا دھمکا کر ناجائز حکومت کو تسلیم کرنے کو کہا جا رہا ہے، ایجنسیوں کو ان کے اصل کام سے ہٹا کر تحریک انصاف کے پیچھے لگا دیا گیا ہے، جس سے قومی ادارے فوج کا تاثر تباہ ہو رہا ہے۔ اچھا، اب یہ جو پوائنٹ ہے نا، یہ مطلب دامن بھی ذرا دیکھ ذرا بند کبا دیکھ، اتنی نہ بڑا پاکی ہے داماں کی حکایت، دامن بھی ذرا دیکھ ذرا بند کبا دیکھ۔ بھائی تو ذرا پیچھے دیکھ، پیچھے خود کیا کہتے تھے؟ بطور پرائم منسٹر کہتے تھے کہ بھائی میرے پاس نمبر پورا نہیں ہے اور میں ایجنسیوں کے ذریعے اپنا بجٹ پاس کرواتا ہوں۔ بطور پرائم منسٹر وہ کہتے رہے کہ میں قانون سازی ایجنسیوں کے ذریعے کرواتا ہوں، ملک وہ کیا تھا، کرنل لیاقت کے ذریعے۔ اور جب حکومت میں نہیں رہے تو کہا کہ میں فیض حمید کو اس لیے تبدیل نہیں کرنا چاہ رہا تھا، بلکہ بطور وزیر اعظم کہہ رہے تھے کہ میں فیض حمید کو اس لیے نہیں تبدیل کرنا چاہ رہا تھا، ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے سے ہٹانے کا اس لیے مخالف تھا کہ میری حکومت گرانے کی کوششیں ہو رہی تھی، تو میں چاہتا تھا کہ فیض حمید اس کو ناکام بنائیں۔ تو ایجنسیوں کو تو آپ استعمال کرتے رہے ہیں، اب کیا سسٹم، اب کی حکومت بھی استعمال کرتی ہوگی، لیکن اگر آپ اس کا اعتراف نہ کرتے تو شاید ہم یہ بات نہ کرتے۔ کم از کم عمران خان یہ بات نہیں کر سکتا کہ ایجنسیوں کو سیاستدانوں کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے۔ آپ نے کیا تھا، آپ نے اعتراف بھی کیا ہے، 20 بار کیا ہے۔ اچھا جی، پورے ملک کو بند کر دیا گیا، اسلام آباد سے باقی صوبوں کا راستہ کاٹا گیا، اسلام آباد پہنچنے والی نہتی عوام پہ گولی چلائی گئی، ہمارے لوگوں کے ساتھ ظلم کیا گیا، سیدھی گولیاں مار کر شہید کیا گیا، ان کے گھروں اور خاندانوں کو نشانہ بنایا گیا، ان کی توہین کی گئی، ملک میں صوبائیت کی آگ بھڑکائی جا رہی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اسلام آباد میں پختونوں کو نسلی بنیادوں پہ نشانہ بنایا جا رہا ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے، سفید جھوٹ۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، میں سندھی ہوں، میں لاہور میں رہتا ہوں پچھلے 25 سال سے۔ پنجاب میں جتنا پشتون رہتا ہے شاید کے پی کے میں نہ ہو، لاہور میں جتنا پشتون رہتا ہے شاید وہ پشاور میں بھی اتنا نہ ہو، جتنا پشتون اسلام آباد میں رہتا ہے، وہ اسلام آباد تو صرف مکمل پشتون سٹی ہے۔ کراچی میں جتنا پشتون رہتا ہے، ہمارے بھائی ہیں، بھائی رہتے ہیں، آئے ہماری آنکھوں پر۔ لیکن اگر چند وہ عناصر جن کے اوپر ریاست کو صحیح یا غلط شک ہے کہ بھئی یہ جو توڑ پھوڑ اسلام آباد میں ہوتی ہے اس میں یہ اپنے معاون، مددگار، سہولتکار ثابت ہوتے ہیں، ان چند لوگوں کو گرفتار کرنا یہ پشتون کی پروفائلنگ نہیں ہے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، ہمارے کچھ میرے جیسے روشن خیال، تو اس میں بھی ظاہر روشن خیال ترقی پسند آدمی ہوں، کچھ وہ بھی اس بہکاوے میں آ رہے ہیں کہ جی پشتونوں کے خلاف ہو رہا ہے، نہیں پشتونوں کے خلاف ہو رہا۔
تحریک انصاف کا ورکر پشتون ہے تو ہے، لیکن وہ بطور پشتون نیشنل ان کو ٹارگٹ نہیں کیا جا رہا، وہ پی ٹی آئی کے ورکر کے طور پر کیا جا رہا ہے۔ تو عمران خان صاحب کے پاس اب کارڈ جو تھا، میں نے کہا تھا یا تو پشتون کارڈ ہے ان کے پاس یا بشرا کارڈ ہے، تو عمران خان پشتون کارڈ کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ سول نافرمانی کی تحریک ہے، وہ تو ان کی چلنی نہیں ہے، وہ تو میں نے کل آپ کو بتا دیا تھا کیوں نہیں چل رہی، اس پر میں بات نہیں کر رہا ابھی۔ اچھا جی، ملک میں صوبائیت کی آگ بھڑکائی جا رہی ہے، بتایا جا رہا ہے کہ اسلام آباد میں پختونوں کو نسلی بنیاد پر نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ تحریک انصاف وفاقی جماعت ہے جس نے پورے پاکستان کو جوڑ کر رکھا ہوا ہے۔ میں اپنی قوم کو ہدایت کرتا ہوں کہ حکومتی شرپسند عناصر کی کسی بھی کوشش کے باوجود آپ نے متحد رہنا ہے۔ ہم سب کسی بھی نسل سے بالا تر ہو کر صرف پاکستانی ہیں، مطلب اوپر شرارت کرنا، تیلی لگانا اور نیچے پھر ظاہر کرنا کہ جی میں تو ایسی بات نہیں کر رہا۔ جب یہ ہماری جماعت احتجاج کرنے کا اعلان کرتی ہے، میرے اوپر جیل کے اندر مزید پرچے کر دیے جاتے ہیں۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ ہمارے کئی لوگ اب تک مسنگ ہیں جن کی زندگی کے بارے میں ہمیں شدید تحفظات ہیں۔ میں نے ایک تحریک انصاف کے بہت قریب رہنے والے ایک دوست سے پوچھا کہ پی ٹی آئی نے آپ کو کوئی ایسی فہرست دی ہے جو ان کے لاپتہ لوگ ہوں، 2 4 5 10 کوئی نام؟ انہوں نے کہا نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ابھی جمع کر رہے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا کہ لوگ لاپتہ نہیں ہوئے ہوں گے، لیکن شعر آیا اور جھوٹ جتنا بولتے ہیں عمران خان کہتے ہیں اتنا وہ سچ ہونے کا گمان ہوتا ہے، لیکن یہ ہر بار ایسا نہیں ہوتا۔ تو آپ کے لوگ لاپتہ ہیں، آپ کے لوگ مسنگ ہیں، تو آپ ناموں کے ساتھ سامنے لائیں، ہم آپ کی سپورٹ کریں گے۔ لیکن پہلے کہا گیا سینکڑوں ہمارے لوگ مارے گئے، پھر کہا گیا 278، پھر کہا گیا 12 پہ بھی لڑائی چل رہی ہے، تو اس طرح اپنا کیس خراب کر رہی ہے تحریک انصاف۔ اچھا جی، مجھے بتایا گیا کہ ہمارے کئی لوگ اب تک مسنگ ہیں جن کی زندگی کے بارے میں ہمیں شدید تحفظات ہیں۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ حکومت جلد از جلد گرفتار شہریوں اور اسپتالوں اور سرد خانوں میں لائے گئے زخمی اور شہید افراد کا ڈیٹا شائع کرے اور اسپتالوں میں سیف سٹی کا CCTV کیمروں کا ڈیٹا بھی محفوظ بنایا جائے تاکہ سچ سامنے آ سکے۔ آپ نمبر بتائیں نا کہ جی آپ کے یہ لوگ مسنگ ہیں، تو چیز سامنے آ جائے گی۔ ہمارے 2 مطالبات ہیں، سپریم کورٹ کے سینئر ترین ججز کے نیچے 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات کی آزادانہ تحقیقات کے لیے کمیشن بنایا جائے، ناحق سیاسی اسیران کو رہا کیا جائے، مذاکرات کے لیے عمر ایوب کی سربراہی میں کمیٹی بنا دی ہے۔ اگر مطالبات نہ مانے گئے تو سول نافرمانی، ترسیلات زر میں کمی اور بائیکاٹ کی تحریک شروع کی جائے گی۔ 100 بسم اللہ جی کریں، کامیاب ہونی ہے کیا۔ اچھا جی، اب دوسری چیز جو ہے وہ ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو مسئلہ چل رہا ہے وفاقی حکومت کے ساتھ اس وقت، اور وہ یہ ہے کہ جی ان کو تحفظات ہیں کہ جی مدارس کی رجسٹریشن کا جو قانون بنا تھا اس بل پر صدر صاحب دستخط نہیں کر رہے۔ کل مولانا فضل الرحمان صاحب اور مولانا عبدالغفور حیدری صاحب نے پشاور میں میڈیا سے گفتگو کی ہے، اور مولانا غفور حیدری صاحب کا بیان تھا اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی میڈیا سے گفتگو۔ اس میں 2 چیزیں مولانا فضل الرحمان صاحب نے کی۔ انہوں نے کہا کہ جی کل یعنی اتوار کو ہم فیصلہ کریں گے، اگر نہیں بل پر دستخط کیے جاتے تو پھر ہم اپنا لاہ عمل بنائیں گے۔ مولانا غفور حیدری صاحب نے کہا ہے کہ جی پھر ہم اسلام آباد کی طرف جائیں گے، یعنی حکومت کے پاس کل تک کا وقت ہے، 8 تک اگر بل پر دستخط، 7 تک اگر بل یعنی آج تک بل پر دستخط نہیں ہوئے تو پھر 8 کو ہم اسلام آباد کی طرف مارچ کرنے کا کہہ دیں گے، یعنی 8 کے بعد اسلام آباد کی طرف کسی بھی وقت مارچ ہو سکتا ہے۔ اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ جی ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے، ایسا نہ کریں۔ دوسرا، مولانا صاحب نے کہا یہ حکومت نہ آئینی ہے نہ قانونی ہے، اور ایک اور چیز ساتھ کہہ گئے، سوال تھا کہ جی کوئی تبدیلی آتی ہے تو آپ اس کا حصہ بنیں گے، تو کہتے نہیں کوئی تبدیلی آئی تو ہم اس کا حصہ بھی نہیں بنیں گے۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے تحفظات اپنی جگہ جینون ہوں گے، لیکن وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ان سے اپنا فون پر رابطہ کیا، بلاول بھٹو زرداری صاحب ان کے پاس چل کر گئے، رانا ثناء اللہ صاحب ان کے پاس چل کر گئے۔ تو یہ جو اسلام آباد پر مولانا صاحب یا مولانا غفور حیدری صاحب بات کر رہے ہیں کہ ہم اپنا لاہ عمل بنائیں گے اسلام آباد کی طرف آنے کا، تو اس کا امکان کم ہے، کیونکہ مولانا صاحب نے کہا ہے کہ جی ٹھیک ہے، بات چیت کے لیے تو ہم تیار ہیں، دروازے کھلے ہیں، تو بات چیت ہوگی۔ آج اس حوالے سے اسلام آباد میں امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہو سکتی ہیں، یا پشاور میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس وفود جائیں گے، بات چیت ہوگی، اور ایک بار پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کا گھر 26ویں آئینی ترمیم کی طرح آنیوں جانیوں کا مرکز لگا رہے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔